نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت سے باواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ درس قرآن کی آج نشست نمبر 296۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم تمام کو اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران کی گزشتہ آیات میں اللہ تعالی نے یہودیوں کی اور اہل کتاب کی ان کے برے اعمال کی مذمت فرمائی تھی اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر کی گئی کہ ان کے کون سے اعمال ایسے تھے جس کی وجہ سے ذلت و رسوائی ان کا مقدر کی گئی۔ اب جہاں یہودیوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، ایسا نہیں کہ ان میں اچھے افراد نہیں تھے، سارے یہودی خراب تھے اور سب کی مذمت ان کے برے اعمال کی وجہ سے بیان کی گئی، ایسا بھی نہیں۔ جہاں اللہ تعالی نے ان کے برے اعمال کی مذمت قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کی ہے، جیسے سورہ آل عمران کی پچھلی آیات میں آیت نمبر 113 سے پہلے والی جو آیتیں ہیں جو پچھلی نشستوں میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ مختلف برائیاں ان کے اندر موجود تھیں، اور سب سے بڑی برائی کہ انبیاء کرام کو انہوں نے شہید کیا ناحق، تو نبیوں کو ناحق شہید کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے ذلت و رسوائی ان کا مقدر کر دی۔ لیکن وہیں یہودیوں میں اور اہل کتاب میں کچھ اچھے افراد بھی، اب ظاہر ہے ان کی اچھائی اور ان کی وہ صفات اللہ تعالی نے قرآن میں بھی بیان فرمائی، یعنی جہاں ان کی برائی کا ذکر کیا گیا وہیں اب ان افراد کی اچھائی کا ذکر آ رہا ہے کہ جو اچھے افراد تھے اہل کتاب میں، ایمان بھی لے کر آئے اور ان کے اندر کچھ اور صفات بھی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالی نے 7 صفات بیان کی ہیں یہودیوں کی کہ اہل کتاب میں سے جو افراد ایمان لے کر آئے ان ایمان لانے والوں کی 7 صفات اللہ تعالی نے اب یہاں تعریف کے طور پر بیان فرمائی، جس سے کیا پتہ چلتا ہے، اور اللہ نے خود آیت نمبر 115 میں اس بات کا ذکر بھی فرما دیا، جس کا مفہوم کیا ہے کہ وما يفعلوا من خیر فلن يكفروه، کہ وہ جو بھی نیک کام کرتے ہیں ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس نیک کام کی قدر بھی کی جائے گی، اس کو سراہا بھی جائے گا اور اس نیک کام پر ان کو اجر و ثواب بھی دیا جائے گا۔ تو اب ایسا نہیں کہ جو پچھلی نشستوں میں آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہودیوں کی صرف برائی کو ہی قرآن میں ذکر کیا گیا، ایسا نہیں، بلکہ یہودیوں میں سے جو افراد ایمان لے کر آئے، جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جو دیگر نیک صفات اپنے اندر رکھتے تھے اور انہی صفات پر زندگی گزارتے رہے، تو اللہ تعالی نے ان کی مختلف مقامات پر تعریف بھی بیان کی۔ اور اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالی جہاں گناہ گاروں کو، جہاں بدکاروں کو ان کی سزا کے بارے میں بیان فرماتا ہے، وہیں اللہ تعالی ان لوگوں کی صفات، ان لوگوں کی تعریف بھی فرماتا ہے کہ جو اچھے اور نیک اعمال کرتے۔ اب آ جائیے آیت نمبر 113، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لیسوا سوا، بتایا جا رہا ہے کہ وہ سب برابر نہیں، جو یہودی عیسائی اہل کتاب تھے جن کے بارے میں اللہ نے پچھلی آیات میں فرمایا نا کہ ان میں سے بعض کافر ہیں، بعض فاسق ہیں، تو اب اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے لیسوا سوا، کہ وہ سب برابر نہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب میں ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، یتلون آیات اللہ، اور رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، آناء اللیل وهم یسجدون، کہ رات کے قلیل حصے میں اللہ کی آیات، اب وہ آیات تورات ہوں یا ایمان لانے کے بعد آیات قرآنی ہوں، کہ جب وہ اپنے مذہب پر قائم تھے
تب بھی ان کا یہی معمول تھا کہ وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کیا کرتے، راتوں میں اٹھ کر سجدے کیا کرتے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے تعریفی کلمات یہاں بیان فرما رہا ہے کہ وہ سب برابر نہیں، یعنی اب پیچھے ایک مسلسل ایک تسلسل چلتا ہوا آ رہا تھا، جو پچھلی نشستوں میں آپ نے سنا، جو کئی نشستوں پر یہ بات ہماری محیط تھی کہ کئی رکوع سے اللہ تعالیٰ یہودیوں کی مذمت بیان فرما رہا تھا، ان کے اندر جو خرابیاں تھیں مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان خرابیوں کا ذکر کیا، اور ان خرابیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جا بجا یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ برے ہیں، پھر ان کی سزا کا ذکر کیا گیا۔ تو اب سننے والا اور پڑھنے والا یہ سوچے کہ کیا یہودی سارے ہی ایسے تھے، کیا کوئی ایک بھی ان میں اچھا نہیں تھا؟ تو اب اللہ تعالی نے اس بات کا جواب یہاں پر خود ارشاد فرما دیا کہ لیسوا سوا، کہ اے قاری پڑھنے والے تو اس گمان میں نہ رہے کہ سارے یہودی خراب ہی ہیں، سارے اہل کتاب جن میں یہودی عیسائی وہ سب برے ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے لیسوا سوا، وہ سب برابر نہیں۔ من اہل الکتاب، کہ اہل کتاب میں سے ہی ایک گروہ ایسا ہے، امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، کہ جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع اور سجود کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے اگلی پوری آیت ان کی صفات میں بیان فرمائی کہ اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر بھی ایمان لاتے، اور سب سے اہم کام جس کا ذکر 12 مرتبہ پچھلی 3-4 نشستوں سے آپ کے سامنے ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ وہ نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں اور برائی سے روکتے بھی ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، نیک کاموں میں جلدی کرتے۔ اب نیک کام میں جلدی کرنا، سرعت کے ساتھ کرنا، یہ بھی اللہ کے ہاں ایک پسندیدہ عمل ہے۔ انسان سستی اور کاہلی کے ساتھ اگر کوئی نیک عمل کرے، اس کی بنسبت جو سرعت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کوئی نیک عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کو وہ نیک عمل زیادہ پسند ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی صفات میں یہ ذکر بھی فرمایا کہ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، کے نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا کہ وہی لوگ ہیں کہ جو نیکوکاروں میں سے، صالحین میں سے۔ اور پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وما يفعلوا من خیر فلن يكفروه، کہ وہ جو بھی نیک کام کرتے ہیں ان کی ناقدری ہرگز نہیں کی جائے گی، ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اس کو سراہا جائے گا جو بھی نیک عمل بندہ کرے گا۔ اب اس سے ایک بات کیا ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہم اور آپ جہاں برائی کرتے ہیں، اگر کوئی گناہ کر لے تو اس برائی اور گناہ کی وجہ سے جب اللہ کی ناراضگی ہمارے حصے میں آتی ہے تو وہیں یہ نقطہ بھی ہمیں بیان کیا جا رہا ہے کہ بندہ کوئی جب نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ نیک عمل قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کو سراہا جاتا ہے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے واللہ علیم بالمتقین، کہ اللہ متقین کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ تو پچھلی آیت مبارکہ سے ربط اور تعلق میں نے آپ کے سامنے عرض کر۔ اب اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن سلام، یہ یہودی تھے جن کے نام میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ یہ اہل یہود میں سے تھے اور مدینۃ المنورہ کے یہودیوں میں ان کا شمار ہوتا۔ جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے لے گئے اور انہوں نے جب دین کے بارے میں معلومات ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہی وہ آخری نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے، تو یہ ایمان لے کر آئے۔ تو کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب عبداللہ بن سلام، ثعلبہ بن سعید، اسید بن سعید، اسد بن عبید اور ان کے علاوہ دیگر یہودیوں میں سے جو افراد اسلام لے کر آئے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی اور اسلام میں رغبت کا اظہار کیا، اور ایمان لانے کے بعد، قبول اسلام کے بعد اسلام کی راہ میں اپنے مال کو خرچ بھی کیا، تو اب علماء یہود میں سے اور کفار میں سے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جو لوگ بھی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے اور ان کی پیروی کر رہے ہیں وہ ہم میں سے بہت برے لوگ ہیں۔ یہودیوں میں سے جن کے نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، وہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، نہ صرف ایمان لے کر آئے بلکہ اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دی، خاص طور پر مال اسلام پر لٹانا شروع کر دیا۔ تو اب پیچھے جو ان کے علماء یہود تھے، جو دیگر یہودی اور کفار میں سے تھے،
تو وہ کہنے لگے کہ جن لوگوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا ہے وہ ہم میں سب سے زیادہ برے لوگ ہیں. کہتے ہیں کہ اگر وہ نیک ہوتے تو اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک نہ کرتے. تو اللہ تعالی نے ان کی اس بات کا رد کس طرح فرمایا کہ وہ بدبخت خود برے ہیں، کیونکہ یہ بات تو اچھائی میں شمار ہوتی ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لے کر آئے، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنی جان اور مال کو خاص طور پر اس دین اسلام کی راہ میں خرچ کیا. اب اللہ تعالی نے 7 صفات یہاں پر مومنین کے بارے میں، اہل کتاب میں سے جو افراد ایمان لے کر آئے ان کی 7 صفات بیان فرمائی. ان صفات کو ہم آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ وہ صفات کیا ہے. کہ آیات سابقہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے بعض مومن ہیں اور اکثر افراد جو ہے وہ فاسق ہیں. پھر فاسقوں کے احوال بیان فرمائے، پھر ان کا انجام بھی بیان کیا گیا. اب ان آیات میں اہل کتاب میں سے جو افراد ایمان لے کر آئے ان ایمان لانے والوں کی صفات اور ان کے احوال کو بیان کیا جا رہا ہے. اگرچہ اسلام میں داخل ہونے والے یہودیوں کی تعداد بڑی کم تھی، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ دین اسلام میں جو یہودیوں میں سے افراد داخل ہوئے ہیں دین اسلام میں ان کی تعداد بڑی کم تھی، لیکن یہ بات جو قابل غور ہے کہ تعداد معنی نہیں رکھتی. پہلے بھی میں اس نقطے کو کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ تعداد، کثرت یہ اللہ کی بارگاہ میں معنی نہیں رکھتی. کوانٹٹی اللہ کی بارگاہ میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ بندے تعداد میں کتنے. اللہ کی بارگاہ میں اس چیز کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ تعداد بھلے تھوڑی ہو لیکن ان کے اندر کوالٹیز کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں. اب یہیں کی اگر بات کی جائے ان آیات کی تو یہودیوں میں سے جو افراد اسلام لے کر آئے کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد تو بڑی کم تھی، لیکن تعداد کم ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر جو 7 صفات پائی جاتی تھی ان صفات کو اللہ نے مدح کے انداز میں، تعریف کے انداز میں ان آیات میں بیان کیا. آج بھی ہمارے نزدیک تعداد کی اہمیت نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہم کوانٹٹی کے بجائے کوالٹی کو اہمیت دیں. اس کا اطلاق ہم ہر چیز پر کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر مال کی بات کی جائے تو ہم کثرت مال کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن کوالٹی والے مال کی ہمیں ضرورت نہیں. حالانکہ اگر 1 لاکھ روپے کسی کے پاس ہو تو ہمیں دیکھ کر منہ میں پانی آ جاتا. اگر 1 لاکھ حرام کے ہیں، حلال حرام تو اب ہم دیکھتے ہی نہیں ہے. مال حلال کا ہو اگر وہ 1000 روپے بھی ہے تو اللہ نے اس میں برکت رکھی، اس میں برکت بھی ہوگی. وہ اس کئی لاکھوں پر بھاری ہوگا وہ 1000 روپے. تو آج ہمارے نزدیک کثرت کی بڑی اہمیت ہے نا، تو یہ کثرت کی اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں. اللہ کے نزدیک تو کوالٹی کی اہمیت ہوتی، صفت کی اہمیت، اچھائی کتنی اندر ہے. تو اہل کتاب میں سے جو افراد ایمان لے کر آئے وہ تعداد میں بھلے ہی کم ہوں لیکن ان کے اندر جو صفات تھی ان کی اللہ تعالی نے تعریف بیان فرمائی. اب اہل کتاب میں پہلی صفت جو بیان کی گئی یہاں پر، پہلی صفت جو یہاں پر بیان کی گئی، کیا بیان کیا گیا کہ وہ قائم ہے، قائمتن. اب اس سے مراد 2 صفات، 2 معنی اور مفہوم جو ہے علماء کرام نے بیان کی. نمبر 1 معنی تو اس کا یہ ہے کہ قائمتن کا معنی یہ ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز میں قیام کرتے ہیں اور نماز میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں. یتلون آیات اللہ آنا اللیل، جو اللہ نے اسی آیت میں ذکر کیا اور جس کا ذکر اللہ نے دیگر مقامات پر بھی کس طرح فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ان افراد کی تعریف بیان کی گئی کہ جو رات کے قلیل حصے میں، والذین یبیتون لربہم، کہ جن کی راتیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی. تو اہل کتاب کی پہلی صفت کیا ہے؟ قائمتن، کہ جس کا ایک معنی کیا ہوا کہ وہ رات کو اٹھ کر تہجد کی حالت میں قیام کرتے اور نماز کی حالت میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے. ایک تفسیر تو یہ. اب قائمتن کی دوسری تفسیر کیا ہے کہ وہ دین حق پر قائم ہے اور ثابت قدم ہے اور مخالفین کی ریشہ دوانیاں اور اسلام کے خلاف ان کے شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش ان کو متزلزل نہیں کرتی. یعنی مخالفین ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے دین پر قائم ہے، ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ قائم ہے کہ ان کی مخالفت ان کو اس ثابت قدمی سے ہٹاتی نہیں، ان کے پاؤں کپ کپاتے نہیں، ہلتے نہیں، وہ ثابت قدمی کے ساتھ اس دین پر قائم و دائم ہے. یہ پہلی صفت جو اہل کتاب کی یہاں پر بیان کی گئی وہ کیا تھی؟ قائم ہے. اب قائم کے 2 معنی میں نے بیان کیے. ایک تو قائم سے مراد وہ قیام ہے
جو وہ رات کو اٹھ کر تہجد کی حالت میں کرتے. اور دوسرا قائم سے معنی مراد کیا ہے کہ وہ ثابت قدمی کے ساتھ دین حق پر قائم ہے. دوسری صفت یتلون آیات اللہ آناء اللیل، یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، کہ وہ رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے اور سجدے کرتے ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ سجدے میں خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں، لیکن سجدے میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. قرآن کی تلاوت تو قیام کی حالت میں کی جاتی ہے نا، سجدے میں اذکار اور تسبیحات پڑھی جاتی ہیں. تو دوسری صفت یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، کہ وہ اللہ کے حضور راتوں کو اٹھ کر قیام بھی کرتے. اب وہ قیام ان کا نماز کی حالت والا قیام ہوتا ہے، اور اس قیام کی حالت میں یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت بھی کرتے ہیں. آناء اللیل وہم یسجدون، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی عبادات کو اللہ کے حضور ادا کرتے ہیں، کہ سجدے بھی خشوع و خضوع کے ساتھ کرتے ہیں، رکوع بھی خشوع و خضوع کے ساتھ کرتے ہیں. تو اللہ تعالی نے یہ دو صفات ان کی یہاں پر بیان فرمائی. تیسری صفت کیا ہے؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے. اب صرف یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں. اب یہاں پر ایک وہم یہ پیدا ہوتا ہے، اگر توجہ سے آپ سنیں، اور ایک نقطہ جو پچھلی نشست میں ہمارا آ چکا ہے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، پچھلی نشست میں ایمان کے 3 درجے بیان ہوئے: ایمان صحیح، ایمان صادق، تیسرے درجے پر ایمان کامل. ٹھیک ہے. اب ایمان صحیح کی تعریف کیا تھی؟ کہ ایمان صحیح کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر بیک وقت ایمان لایا جائے کہ جن پر ایمان لانا ایمان کا تقاضا ہے. اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر، یوم آخرت جس کو کہا جاتا ہے، تقدیر پر، جزا اور سزا پر، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر. یہ سب جو ہے وہ ایمان کے تقاضے ہیں کہ سب پر بیک وقت ایمان لایا جائے. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تب بندے کا ایمان صحیح کے درجے پر. ایسا ہی ہے نا. یہ بات ہماری پچھلی نشست میں بیان ہو چکی. اب آ جائیے یہاں پر کہ اللہ نے اس میں یہودیوں میں سے جو افراد ایمان لے کر، سب یہودیوں کی تعریف نہیں ہو رہی یہاں پہ، صرف یہودیوں میں سے ان افراد کی تعریف ہو رہی ہے کہ جو ایمان لائے اور ان 7 صفات کے حامل. اب تیسری صفت ان کے اندر کیا تھی؟ کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے کر آئے. اب یہاں سے ایک اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ رسولوں پر ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے، صرف اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے کا ذکر ہے، رسولوں پر ایمان لانے کا ذکر نہیں. تو اب اس کا بڑا آسان سا جواب ہے جو پچھلی نشست میں گزر چکا ہے کہ اللہ پر ایمان صحیح کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی ایمان کے ساتھ رسولوں پر بھی ایمان لایا جائے، اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لایا جائے، تمام کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے، یوم آخرت پر بھی ایمان لایا جائے، تقدیر پر بھی ایمان لایا جائے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر بھی ایمان لایا جائے. تب اللہ کے پر ایمان لانا صحیح ایمان کہلاتا ہے. تو اللہ نے فقط یہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی تفصیل ایک اور آیت میں اس طرح بیان کی گئی کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ کہ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے سب فرشتوں پر، سب کتابوں پر، اس کے سب رسولوں پر، اور یہ کہتے ہوئے ایمان لے کر آئے کہ ہم ایمان لانے میں ان تمام رسولوں میں فرق نہیں کرتے. اور مومن کی شان بھی یہی، مومن مسلمان ایمان کی اگر بات کی جائے، رسولوں پر ایمان کی بات کی جائے نا، تو رسولوں پر اس اعتبار سے ایمان لانا کہ ہر نبی اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہے، اور ہر نبی پر جب تک بندہ ایمان نہ لے کر آئے تب تک بندہ مسلمان نہیں کہلاتا. تو رسولوں پر اور نبیوں پر ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے، سب اللہ کے رسول، سب اللہ کے نبی. ٹھیک ہے. اور بالخصوص سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی اتباع کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ اتباع کرتے ہیں اس رسول نبی امی کی جس کی وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. تو اب ایمان لانے کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لا دیں. تو اب رسولوں کا ذکر نہیں کیا گیا. تو اب کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ رسولوں کا ذکر ضروری ہے. حالانکہ اللہ پر ایمان لانا اسی وقت صحیح ہوتا ہے کہ جب اللہ پر ایمان اس انداز میں لایا جائے کہ اور جتنی چیزیں ایمان لانے کے لیے ضروری ہیں سب پر ایمان لانا. ٹھیک ہے. تو اب یہودیوں
کی ایک سازش یہ بھی تھی کہ وہ سب رسولوں پر ایمان نہیں لاتے. جیسے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے، حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لاتے. اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے اور حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لاتے. تو اللہ نے ان سب لوگوں کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایمان صحیح کب صحیح ہوگا؟ کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام نبیوں پر ایمان لے کر آئے. تو اب یہ بات پڑھ کر سن کر اس سے بالکل واضح یہ بات ہو جاتی ہے کہ یہ صفت سب یہودیوں کی بیان نہیں کی جا رہی. یہ صفات سب یہودیوں کے بیان نہیں ہو رہی، بلکہ یہودیوں میں سے صرف ان افراد کی بیان ہو رہی ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے. 3 صفات ہوگی. چوتھی بڑی اہم صفت جس کا ذکر بار بار آ رہا ہے وہ صفت کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. جو پیچھے کئی نشستوں سے یہ بات آپ کے سامنے چل رہی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ کوئی عام حکم نہیں بلکہ بڑا اہم حکم ہے. تو جہاں اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں میں دیگر صفات تھی، یہ صفت بھی ان کے اندر پائی جاتی تھی کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے. کیونکہ انسان کا پہلا کمال کیا ہے؟ انسان کا پہلا کمال کیا ہے؟ پہلا کمال اس کا یہ ہے کہ اس کے اپنے عقائد صحیح ہوں، اس کے اپنے عقائد صحیح ہوں، اس کے اعمال صالحہ ہوں. عقائد بھی صحیح ہوں اور اعمال بھی صالحہ ہوں. یہ اس کا پہلا کمال. اب دوسرے درجے کا کمال یہ ہے کہ بندہ جب خود کامل ہوتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ دوسرے جو ناقص لوگ ہیں میں ان کو بھی کامل بناؤں. انسان جب خود کمال کے درجے پر پہنچ جائے، اور انسان کا اپنا کمال کیا ہے کہ عقائد صحیحہ کے بعد اعمال صالحہ بڑے ضروری ہیں. اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے مومنین کے بارے میں جب ارشاد فرمایا ہے تو کیا ارشاد فرمایا؟ الا الذین آمنوا. آمنوا پہلے، پھر اس کے بعد جو اگلی چیز ارشاد فرمائی وعملوا الصالحات، کہ ایمان بھی ہونا چاہیے اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ بھی ہونے چاہیے. اب جب ایمان اور اعمال صالحہ بندے کی ذات میں موجود ہو جائیں تو پھر انسان کمال درجے پر پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. اب پھر دوسرے درجے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر یہ طلب، یہ جستجو اور یہ جد و جہد آ جاتی ہے کہ جس طرح میں خود کامل ہو رہا ہوں، جس طرح میں خود اچھائی پر چل رہا ہوں اور صالحین کے راستے پر چل رہا ہوں، تو مجھے چاہیے کہ میں دوسروں کو بھی اس راستے پر لے کر آؤں، دوسروں کو بھی اس راستے پر لے کر آؤں. تو وہ خود کامل ہونے کے بعد جو دوسرے ناقص افراد ہوتے ہیں ان کو بھی پھر کامل بنانے پر لگ جاتا ہے. اور ان کو کامل بنانے پر اگر انسان کام شروع کرے تو وہ 2 ہی چیزوں سے ممکن ہے. وہ 2 چیزوں سے ممکن ہے، وہی 2 چیزیں یہاں پر ذکر کی گئی. وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ ایک طرف نیکی کا حکم دینا چاہیے اور دوسری طرف برائی سے روکنا چاہیے. اس لیے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کامل ہونے کے بعد، انسان کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ خود کامل ہونے کے بعد دوسرے ناقص افراد کو بھی کامل بنائے. اور یہ فریضہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے سے ادا ہوتا ہے. یعنی انسان خود کامل ہو گیا تو اب وہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں کو بھی کامل بناؤں. تو اب اس فریضے پر جب پریکٹیکلی عمل کرنے کی بات ہو تو یہ 2 ہی چیزوں سے ممکن ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. ورنہ اس کے بغیر تو انسان کسی کو کامل یا صالحین کے راستے پر نہیں لا سکتا. یہ بھی ایک نقطہ سن لیجئے کہ بعض افراد کہتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینے سے مراد اللہ کی توحید اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا حکم دینا فقط. کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کیا کہا کہ نیکی کا حکم دینے میں صرف یہ 2 چیزیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی طرف بلایا جائے، نیکی کا حکم کافی. اور برائی سے روکنے میں اللہ کے ساتھ شریک بنانے اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے انکار سے روکا جائے. کہتے ہیں کہ بس نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اتنا ہے. لیکن تحقیق کیا ہے، پریکٹیکلی عرف کیا ہے اور صحیح نتائج کب برآمد ہوتے ہیں کہ جب امر بالمعروف سے تمام عقائد صحیحہ کے ماننے کا حکم دینے کے بعد، یعنی امر بالمعروف میں پہلے درجے پر انسان کے عقیدے کی اصلاح کی جائے، اس کے عقائد کو درست کیا جائے، عقیدہ توحید، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ رسالت، عقیدہ ملائکہ، ایمان صحیح کے جتنے درجے ہیں ان کو مکمل کرنے کے بعد تمام فرائض، سنن، مستحبات پر حسب مراتب عمل کرنے کا بندے کو حکم دیا جائے.
کہ بندہ فقط لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دے اور دار اسلام میں داخل ہو جائے تو کیا اس کی جان چھوٹ جاتی؟ اگر صرف اتنا کہہ دینے سے بندے کے سارے معاملات معاف ہو جاتے تو پھر یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر جو فرائض معاملات بندے پر لاگو کیے گئے تو یہ پھر کس ضمن میں آئیں گے؟ تو تحقیق کیا ہے کہ امر بالمعروف میں صرف اللہ پر اور نبیوں پر ایمان لانا، صرف اس کا نام امر بالمعروف نہیں، بلکہ امر بالمعروف کا تقاضا کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا، اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا۔ اب ایمان لانے کے بعد لوگوں کو فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات پر بھی حسب مراتب عمل کرنے کے لیے ابھارنا، تب امر بالمعروف پورا ہوتا ہے۔ یعنی لوگوں کو نیکی کا جب آپ حکم دیں گے تو ایمان والے تو سبھی ہیں نا، الحمدللہ ایمان والے تو سبھی ہیں، ہم سب کا الحمدللہ اللہ پر بھی ایمان، رسولوں پر ایمان، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی ایمان۔ تو اگر صرف اس ایمان پر ایمان کافی ہوتا تو پھر یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ کون پڑھے؟ تو اسی لیے امر بالمعروف ان سب چیزوں پر محیط ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نہی عن المنکر کی بات کی جائے نا تو نہی عن المنکر میں شرک سے بچنا، عقیدہ توحید کے خلاف چلنا اور عقیدہ ختم نبوت کے خلاف چلنا، اس سے تو آپ روکیں گے لوگوں کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام محرمات جو حرام کام ہیں ان سے بھی روکا جائے گا، تمام مکروہات تحریمہ، تمام مکروہات تنزیہ اور خلاف اولا کام سے بھی حسب مراتب بندے کو منع کیا جائے، تب بندے کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا مکمل ہوگا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا کہ ایمان صحیح کے بعد نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے۔ تو یہ چوتھی صفت جو تھی اہل کتاب میں سے ایمان والوں کی کہ وہ نیکی کا بھی حکم دیتے اور برائی سے بھی روکتے۔ پانچویں صفت کیا ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یعنی ہر نیک کام کو اس کے وقت پر کر لیتے۔ جلدی کا مطلب کیا ہے کہ ہر نیک کام کو اس کے وقت پر کر لیتے، فرائض کی بات ہو تو اس کے وقت پر ادا کرنا، واجبات کی بات ہو تو اس کے وقت پہ ادا کرنا، یعنی فرائض اور واجبات کو فوت نہیں ہونے دیتے، قضا نہیں ہونے دیتے، اس کو اسی کے وقت میں ادا کر لیتے، ٹھیک ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا معنی وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ کا مطلب یہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نیک کاموں کو خوشی اور سعادت مندی سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی خوش دلی سے کر رہے ہیں اور سعادت سمجھ کر ان کاموں کو کر رہے ہیں، یعنی ان کے نزدیک نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر نیک اعمال معاذ اللہ بیکار کام نہیں یا وقت کا ضیاع نہیں، بلکہ ان کے نزدیک یہ تمام اعمال صالحہ ہے، اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے، اسی لیے وہ ان تمام نیک اعمال کو وقت پر ادا کرتے ہیں، خوش دلی سے ادا کرتے ہیں اور اس کی ادائیگی کو سعادت سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر اگر ایک اعتراض یہ کیا جائے کہ عجلت کرنا، جلدی کرنا یہ تو منع ہے، جلدی کرنا منع ہے، اگر یہ اعتراض کوئی کرے کہ عجلت کرنے سے تو منع کیا گیا، عجلت یعنی جلدی کرنے سے، اور جلدی کا کام شیطان کا ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اطمینان سے کام کرنا اللہ کی طرف سے اور جلدی کرنا شیطان کی طرف سے ہے۔ آج اس نشست کے ذریعے آپ کو یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ جملہ ایسے ہی مشہور نہیں ہے، حدیث کا جملہ، جلدی کرنا شیطان کا کام۔ بچپن سے شاید آپ سن رہے ہو یہ جملہ، تو اب آپ کی علمیت میں یہ بھی اضافہ ہو گیا کہ یہ جملہ کسی عام فرد کی زبان سے نکلا ہوا نہیں، بلکہ اس زبان سے نکلا ہوا ہے کہ جس سے صرف حق نکلتا، وما ينطق عن الهوى۔ تو یہ حدیث کا الفاظ، حدیث مبارکہ کا ایک ٹکڑا ہے جس کا مفہوم کیا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اطمینان سے کام کرنا اللہ کی طرف سے اور جلدی کرنا یہ شیطان کی طرف سے۔ تو اب وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، بظاہر یہ حدیث اور یہ آیت مبارکہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں، یعنی قرآن میں آیت مبارکہ کیا ہے، اللہ نے کیا صفت بیان کی کہ وہ جلدی کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں، جلدی کرنے، اور دوسری حدیث میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلدی کرنے سے منع کیا۔ تو اب اس میں مطابقت کیسے کریں یہ بڑا سمجھنا ضروری ہے۔ اب اس کا جواب بڑا آسان سا جواب ہے، اگر توجہ رکھیں گے تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، توجہ نہیں ہوگی تو مشکل لگے گا۔ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے سرعت، ایک ہوتی ہے عجلت، الگ الگ لفظ عربی کا۔ سرعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کام کو پہلے کرنا چاہیے اس کو پہلے کیا جائے، یہ سرعت ہے۔ عجلت کا معنی کیا ہے
کہ جس کام کو مؤخر کرنا چاہیے اس کو مقدم کر دینا، یہ عجلت ہے۔ عجلت کیا ہے؟ کہ جس کام کو بعد میں کرنا تھا، ٹھیک ہے، اس کام کو آپ پہلے کرنا، یہ عجلت ہے۔ سرعت کیا ہے؟ کہ جس کام کو پہلے کرنا تھا اس کو پہلے کیا جائے۔ اس کی مثال کیا بنے گی؟ دیکھیں بڑی آسان سی مثال ہے، اس میں ہو سکتا ہے عشاء کا وقت ہو گیا، ابھی ٹائم ہے، مطلب نہیں ہوا، اب عشاء کو ہم نے مؤخر کرنا ہے عشاء کے وقت تک، اب کوئی جلدی ابھی پڑھ لے عشاء، یہ عجلت ہے، ٹھیک ہے، یہ عجلت ہے۔ اور سرعت کیا ہے؟ کہ ابھی تک مغرب کسی نے نہیں پڑھی، مغرب ابھی تک کسی نے نہیں پڑھی، تو مغرب کو پہلے پڑھنا ہے تو پہلے پڑھ لیا جائے، یہ سرعت ہے۔ کہ عشاء کا وقت داخل ہونے سے پہلے آپ مغرب پڑھ لیں، یہ سرعت ہے۔ اور سرعت کو وقت پہ ادا کرنا، اسی میں خوبی ہے اس کی۔ سرعت الگ چیز ہے، عجلت الگ چیز، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک اور آسان مثال کریں، تھوڑی سی اور آسان کریں، کہ مثال کے طور پر آپ ظہر کی پہلے والی 4 سنتیں جو مؤکدہ ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ 4 پہلے پڑھی جاتی ہیں اور بقیہ والی 2 فرض کے بعد پڑھی جاتی۔ اب بندے نے 4 پڑھ لی، اب بولے یار ابھی تو ٹائم ہے تو فرض کے بعد والی 2 بھی میں ابھی پڑھ لوں، یہ عجلت ہے۔ یہ عجلت کیا ہے؟ کہ ان 2 رکعتوں کو فرض کے بعد مؤخر کر کے پڑھنا، فرض کے بعد پڑھنا ہے، تو اب آپ اس کو مؤخر کرنے کے بجائے فرض پر مقدم کر دیں، پہلے کر دیں، تو یہ عجلت کہلائے گی، اور عجلت کرنے سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ تو عجلت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب سرعت اسی مثال میں سرعت کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ 4 سنتیں مؤکدہ فرض سے پہلے پڑھنی تھی، ٹھیک ہے، اس کا اصل وقت کیا ہے؟ فرض سے پہلے پڑھنا۔ اب ٹائم کی کمی کی وجہ سے آپ نہیں پڑھ سکے، ٹائم کی کمی کی وجہ سے آپ نہیں پڑھ سکے، تو اب آپ نے اس کو مؤخر کر کے فرض کے بعد 2 سنتیں پڑھیں گے، ان 2 سنتوں کے بعد پہلے والی 4 پڑھیں گے، تو اب یہ سرعت نہیں ہوئی بلکہ تاخیر ہوگی۔ جو ثواب سرعت میں ملنا تھا، سرعت میں بڑا آسان سا مفہوم آپ سمجھ لیجئے کہ جو کام کا وقت ہو اسی وقت میں اس کام کو کر لینا، یہ سرعت کہلاتا۔ اور جس کام کا وقت نہ ہو، بعد میں ہونا ہو اس کا وقت، اور اس کو وقت سے پہلے کر لینا، یہ عجلت ہے، ٹھیک ہے، یہ عجلت کہلاتا ہے۔ تو اب سنت موقدہ کو فرض سے پہلے ہی پڑھنا، یہ سرعت ہے، یعنی اس کا اصل وقت ہی وہی ہے، اور آپ نے اس کو اس وقت میں پڑھا ہے تو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اب اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی تو آپ اس کو بعد میں پڑھیں گے تو یہ سرعت نہیں کہلائے گی۔ تو اہل ایمان کی خاصیت کیا ہے؟ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، کہ وہ نیکی کے کاموں میں تاخیر نہیں کرتے، بلکہ جو فرائض کا وقت ہے اس کو اس وقت میں ادا کر لیں، جب واجبات کا وقت ہو اس کو اس وقت میں ادا کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک معنی یہ، اور خوشی اور سعادت سمجھ کر نیک اعمال کو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ 5ویں صفت۔ 6ٹھی صفت کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ یہی لوگ صالحین میں سے، کہ یہ صالحین میں سے، اور یہ بہت عظیم صفات میں سے ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو صالحین کے وصف کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ صالح ہونا بندے یہ کوئی چھوٹا وصف نہیں، بلکہ یہ وہ عظیم وصف اور عظیم وہ خوبی ہے کہ جو اللہ تعالی نے قرآن میں نبیوں کے لیے بیان کی، صالح ہونا۔ تو اب یہ پیچھے جتنی صفات 5 صفات گزری ہیں، ان 5 صفات میں یہ صالحین کی صفت 6 نمبر پر، یہ عظیم صفات میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس صفت کو اللہ تعالی نے نبیوں کے ساتھ بھی ذکر کیا ہے، جیسے سورۃ الانعام کی آیت مبارکہ کہ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین، ارشاد فرمایا کہ زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام، فرمایا کہ یہ سب کے سب صالحین میں سے، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، 4 نبیوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ چاروں صالحین میں سے۔ 6ٹھی صفت ہوگی۔ اب 7ویں اور آخری صفت جو اللہ تعالی نے یہاں پر بیان کی وہ کیا ہے؟ وہ صفت یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، کہ وہ جو بھی نیک عمل کریں اس نیک عمل کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اس کو سراہا جائے گا، اس کی اللہ کی بارگاہ میں قدر کی جائے گی۔ تو یہ قدر ہونا بھی ایک صفت سے تعلق رکھے کہ آپ کوئی نیک عمل کریں اور وہ نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، پسند کیا جائے، تو فرمایا کہ یہ بھی ایک عظیم اعمال میں سے، یعنی ان لوگوں کو ان کے نیک اعمال کی جزا سے
ہرگز محروم نہیں کیا جائے گا۔ کفر کا معنی ہوتا ہے چھپا لینا، فلن یکفروہ، تو کسی شخص کی نیکی کی جزا نہ دینا، اس کو چھپانے کی مترادف ہے نا، یعنی کوئی اچھا کام کرے، آپ اس اچھے کام پر اس کو ہدیہ نہ دیں، اس کی تعریف نہ کریں، یعنی جو وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے، جو ڈیزرو کر رہا ہے، اس کی تعریف کرنا یا اس کو انعام و اکرام سے نوازنا۔ اگر وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے تو مجھے سراہا جائے، میری تعریف کیا جائے، اور بندہ نہ کرے تو یہ چھپانا ہی ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ بندہ جو بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کو سراہے گا، اس کی تعریف کرے گا، اس کو اپریشیٹ کرے گا کہ تو نے یہ نیک عمل کیا ہے۔ اور اس کی دلیل میں یہ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائے کہ اللہ متقین کو خوب جاننے والا ہے۔ انسان کا تقوی کتنا ہے، انسان کے اندر کتنی پرہیزگاری، یعنی وہ کتنا پانی میں، یہ اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ نے جو 7 صفات ذکر کرنے کے بعد آخری لفظ جو ارشاد فرمایا نا، وہ کیا ارشاد فرمایا؟ واللہ علیم بالمتقین، کہ اللہ جو ہے متقین کو خوب جاننے والا ہے۔ ہم اپنے آپ کو لوگوں پر بڑا متقین ظاہر کریں اور بڑا ہم اپنے آپ کو کہیں کہ ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، ہمارے یہ نیک عمل، یہ نیک عمل، تو اللہ تعالیٰ نے ان 7 صفات کا ذکر کرنے کے بعد ایک لفظ ارشاد فرمایا کہ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ متقین کے عمل کو خوب جاننے والا ہے۔ تو ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان اعمال سے واقف ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر یہ 7 صفات جو اہل کتاب میں سے جو افراد مومن تھے ان کی ذکر کی گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ان صفات کا حامل مجھے اور آپ کو بھی بنائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ بنائے، اور ساری زندگی ہم ان صفات پر عمل کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔